ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کے سرکردہ قائدین کے رہائشی علاقوں پر اس کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ ابھی تک 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان میں 50 سے زائد کم سن بچے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں 10 اسرائیلی جہنم رسید ہوئے ہیں اور 197 کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ آج حماس نے میزائل حملے بھی کیے۔ درندہ صفت اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین جنگ کے لیے نتن یاہو ذمہ دار ہے، جس نے انتخابات میں اپنی حالیہ شکست عوامی مخالفت کی پردہ پوشی کے لیے چنگاری بھڑکائی تاکہ جنگ کے بہانے اسرائیل کے عوام کو متحد کر سکے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز (OIC) نے اسرائیلی درندگی کی مذمت کی، مگر ترکی صدر طیب اردغان کے نمائندگی ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری نے ٹوک لہجے میں مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر میدان میں آ جائے۔ اسی اثنا میں پاکستان کے ایدی فاؤنڈیشن نے ایمبولینس کی فلیٹ، نرسنگ سٹاف اور ادویات فلسطین کے متاثرہ علاقوں میں پہنچا دی۔ امریکہ کے 28 سینیٹرز نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ فلسطین کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تاہم اسرائیل نے اعتراف کیا کہ اسے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف دنیا کے گوشے گوشے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے غزہ میں میڈیا بلڈنگ کو میزائل سے تباہ کرنے کی مذمت کی اور حکومت ہند سے سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی حملے میں میڈیا بلڈنگ تباہ ہوئی ہے، جس میں الجزیرہ ٹی وی چینل کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ پریس، رائٹرز اور کئی انٹرنیشنل میڈیا کے دفاتر قائم تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سال 2000 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں تقریباً 6000 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 50% سے زیادہ عام افراد اور 1250 بچے شامل تھے۔ اتنے ہی مدت میں صرف 251 اسرائیلی مارے گئے اور اسرائیلی حملوں نے 11400 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، جبکہ 620,000 اسرائیلی انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتے ہوئے فلسطینی زمین پر قبضہ کیے ہوئے، جس کی یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بار بار مذمت کی ہے۔ قطر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ دوحہ میں ہونے والے بڑے مظاہرے میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کو فوری روکا جائے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل کو کئی بار خبردار کر چکے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کی جانب ہاتھ نہ بڑھائیں۔ مسجد الاقصیٰ قبلہ اول، ہماری شناخت، ہمارا ایمان اور ہمارا ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں کمسن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حماس کے سربراہ نے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی طبی امداد کرنے پر مصر، لبنان اور اردن کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں کل ہزاروں افراد نے فلسطین کے ساتھ تعاون اور اسرائیل کے خلاف رد عمل کے اظہار کے لیے واشنگٹن یادگار سے لے کر کانگریس کی عمارت تک احتجاجی مارچ کیا۔ مظاہرین شہر کے مرکز میں واقع واشنگٹن یادگار کے سامنے جمع ہوئے۔ ہاتھوں میں فلسطینی پرچموں کے ساتھ انہوں نے فلسطین کے لیے آزادی کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اسرائیل اور اسرائیل کے فلسطینیوں پر حملوں کے مقابل خاموشی اختیار کرنے پر امریکی انتظامیہ کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور واشنگٹن یادگار سے امریکی کانگریس تک مارچ کی۔ فلسطین کے ساتھ تعاون کے لیے کیا گیا یہ احتجاجی مظاہرہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا اور پرامن شکل میں اختتام پذیر ہو گیا۔ بنگال میں بی جے پی نے حکمران TMC کے خلاف سیاسی انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ آج اس نے CBI کے ذریعے TMC کے 4 اہم قائدین کو رشوت کیس میں گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری گورنر کی اجازت سے ہوئی، مگر یہ اس لحاظ سے غیر قانونی ہے کہ کسی MLA یا وزیر کو گرفتار کرنے کے لیے اسمبلی اسپیکر سے اجازت لینی ضروری ہے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے سیاسی انتقام کا الزام عائد کرتے ہوئے خود کو بھی گرفتار کرنے کا چیلنج کیا۔ گرفتار کیے گئے قائدین میں ریاستی وزیر فرحات حکیم، ارکان اسمبلی مدن مترا، کلکتہ کے سابق میئر سوبھان چٹرجی اور سبرتا مکھرجی شامل ہیں۔ نردا نیوز پورٹل نے الیکشن 2016 سے قبل ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا، جس میں ان افراد کو ایک فرضی کمپنی سے رشوت لیتے ہوئے کیمرے میں شوٹ کیا گیا تھا، جو ارکان TMC سے BJP میں شامل ہو گئے، جن میں نندی گرام سے ممتا کو ہرانے والے شویندو مکھرجی اور مکل رائے شامل ہیں۔ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، حالانکہ انہوں نے بھی رشوت لی تھی۔
योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में हैं। गंगा में बहती नाशों ने इनकी साख को तबाह कर दिया और वो मुल्क के नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर्स में सरे फहरिस्त हैं। अब इन्हें पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह की फटकार का सामना करना पड़ा। आदित्यनाथ ने पंजाब के कसीर मुस्लिम आबादी वाले मालेर कोटला को पंजाब का 23वां जिला करार दिए जाने पर तनकीद की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह आदित्यनाथ से कहा कि वो अपनी रियासत पर तवज्जो दे, पंजाब के मामलात में दखल ना दे। वो पंजाब की रिवायात, अवामी मिजाज के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें क्या मालूम कि सिखों के गुरु के किस से कैसे रवाबित थे। आदित्यनाथ के रिमार्क्स पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले फिरकावाराना नफरत फैलाने की कोशिश है। DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की जानिब से कोरोना को ख़त्म करने वाली दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज वज़ीर सेहत हमरा मुतारफ़ करवाया, जो कोरोना के इलाज में मौसर साबित होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हमारे मुल्क की साइंसी ताकत की एक उम्दा मिसाल है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से DRDO और इस मंशियात के R&D में शामिल तमाम इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दवा के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये उम्मीद की एक नई किरण है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।